بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 34۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تنقیح حصے دوم، الیہ یصعد الکلم الطیب کی تشریح۔ تنقیح علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے بہترین خطبہ شروع میں ذکر کیا ہے اور منفرد انداز میں اس کی ابتدا کی ہے۔ پچھلے سبق میں پورا خطبہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، آج کے سبق میں اس کی تشریح کریں گے۔ خود علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے توضیح میں اس کی کیا تشریح کی ہے، اور پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلویح میں اس کی جو تشریح کی ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ خطبے کا جو پہلا جملہ ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پاک کلمے بلند ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں، تو اس جملے کی تشریح آج کریں گے۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب افتتح بالضمیر قبل الذکر لیدل علی حضورہ فی الذہن فإن ذکر اللہ تعالی کیف لا یکون فی الذہن سیما عند افتتاح الکلام كقوله تعالى وبالحق انزلناه وبالحق نزل وقوله انه لقرآن کریم۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، مصنف نے یعنی تنقیح میں کتاب اور مضمون کو شروع کیا اضمار قبل ذکر سے، یعنی ضمیر کو ذکر کیا اور جبکہ مرجع کا ذکر موجود نہیں ہے، تاکہ دلالت کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ فإن ذکر اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیسے ذہن میں نہیں ہوگا، خاص طور پر کلام کے شروع کرنے کے وقت، جیسے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے حق کے ساتھ اس قرآن کو اتارا اور حق کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد انہ لقرآن کریم، یہ قرآن عزت والا قرآن ہے۔ اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اپنے کلام پر اعتراض کا جواب دیا۔ تنقیح کی ابتدا انہوں نے کی الیہ یصعد الکلم الطیب سے۔ تو اب الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ یہ ضمیر مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، اور اس سے پہلے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ نہیں ہے کلام میں، تو یہ اضمار قبل ذکر آیا، اور اضمار قبل ذکر یہ قابل اعتراض بات ہوتی ہے۔ تو خود علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اگرچہ یہاں اضمار قبل ذکر ہے، لیکن یہاں اضمار قبل ذکر اس لیے ذکر کیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جواب انہوں نے تسلیمی دیا۔ جواب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جواب انکاری ہوتا ہے اور ایک جواب تسلیمی ہوتا ہے۔ جواب انکاری اس کو کہتے ہیں کہ مجیب جواب دینے والا معترض کے بات کو تسلیم نہ کرے اور اپنی بات کے لیے کوئی جواب تلاش کرے، اور جواب تسلیمی یہ ہوتا ہے کہ وہ معترض کی بات کو تسلیم کرے اور اس کے بعد اس کا جواب دے دے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، یعنی قابل اعتراض بات طرز کیوں اختیار کیا۔ تو اگرچہ یہ ممنوع کام کیا ہے کہ ضمیر مرجع ذکر نہیں ہے اور ضمیر کا ذکر کیا، لیکن یہاں مصنف کے پیش نظر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چونکہ یہ ضمیر لوٹتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، بلکہ ہونا بھی چاہیے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مستثنیٰ ہے، اس کی طرف ہر وقت ضمیر بغیر ذکر کیے بھی راجع کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر انسان کے ذہن میں کیسے نہیں ہوگا، اور پھر خاص طور پر جب ایک اہتمام والا کام کرتا ہے، کسی کتاب کو شروع کرتا ہے، تو اس وقت اس کے ذہن میں لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ اور پھر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دو نظیریں پیش کیے قرآن مجید سے کہ اس میں اضمار ضمیر ہے اور اس کا مرجع کا ذکر نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں چونکہ مقرر ہے
اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، اس لیے وہاں یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، کہ اس قرآن مجید کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے۔ اب یہاں اس سے پہلے آیتوں میں ہم اگر دیکھیں تو قرآن کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ شدہ ہے اور مقرر ہے، قاری کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف یہ ضمیر راجع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ توضیح اور علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی موافق جو تشریح تھی وہ ہم نے اس مقام کی۔ اس کے بعد ہم علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس مقام کی تشریح کرتے ہیں۔ قوله الیہ یصعد افتتاح غریب و اقتباس لطیف اتى بالضمیر قبل ذکر دلالة على حضور ذکر اللہ تعالی فی قلب المؤمن سیما عند افتتاح الكلام فی اصول الشرع واشارة الى ان اللہ تعالی متعین لتوجہ المحامد الیہ لا يفتقر الى التصریح بذکرہ ولا يذهب الوهم الى غیرہ اذ له العظمة والجلالة ومنه العطاء والنوال وإيمان إلى أن الشارع في العلوم الإسلامية ينبغي أن يكون مطمح نظره ومقصد همته جناب الحق تعالى وتقدس ويقتصر على طلب رضاه ولا يلتفت إلى ما سواه۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا قول الیہ یصعد یہ ایک عجیب طریقے سے افتتاح ہے، منفرد طریقے سے افتتاح ہے اور باریک اقتباس ہے، اور مصنف نے اضمار قبل ذکر کیا، ضمیر ذکر کرنے سے پہلے ضمیر کا یہاں لے آئے، دلالت اس بات کی پر دلالت کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے، خاص طور پر کلام کے افتتاح کے وقت، اور وہ کلام بھی جب شریعت کے اصول سے متعلق ہو، جب اس میں افتتاح کر رہے ہو تو اس کے دل میں ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متعین بھی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حمد اور کو متوجہ کرنے کے لیے، اور اس کے ذکر کرنے کی تصریح کی ضرورت بھی نہیں ہے، لا یفتقر الی التصریح بذکرہ ولا یذهب الوهم الی غیرہ، اور نہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف وہم جاتا ہے، اذ لہ العظمۃ والجلالۃ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عظمت اور بزرگی حاصل ہے، ومنہ العطاء والنوال، اور انہی کی طرف سے بندے کو عطا اور نعمتی ملتی ہے۔ تیسری بات اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو علوم اسلامیہ میں شروع ہو رہا ہو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کے مطمع نظر، اس کے پیش نظر اور اس کا کہ ارادے کا جو مقصد ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ و تقدس، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بزرگ ذات ہی ہونی چاہیے، و یقتصر، اور طالب علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب پر اکتفا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی تشریح کی جس طرح کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی ہے، اور یہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی عادت ہے کہ سب سے پہلے اگر مصنف کی بات کی مزید توضیح ہو سکتی ہے تو اس کی توضیح کرتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے مزید باتوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو کتاب کی ابتدا کی تو یہ ایک منفرد طریقے سے افتتاح کی۔ عام طور پر جب کوئی کتاب کا افتتاح کرتا ہے، شروع کرتا ہے، تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کرتے ہیں اور پھر الحمدللہ کے ذریعے سے حمد کو ذکر کرتے ہیں، لیکن مصنف نے اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ حمد کا ذکر کیا ہے، لیکن حمد کو منفرد طریقے سے ذکر کیا، الیہ یصعد الکلم الطیب، اور آگے آ جائے گا کہ اللہ کی طرف جو کلام بلند ہوتے ہیں اس سے حمد ہی مراد ہے، الحمدللہ، بندے کا یہ قول حمد مراد ہے۔ دوسری جو بات ہے اس عبارت میں اقتباس لطیف ہے، عمدہ اقتباس ہے۔ اقتباس اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے کلام کے درمیان میں دوسرے مشہور کتاب کا ٹکڑا نقل کرے اور اس میں اس کا حوالہ بھی نہ دے، کیونکہ وہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے،
بیچ میں قرآن مجید کی آیت پڑھنا یا حدیث پڑھنا یا کسی شاعر کا شعر پڑھنا، اس کو اقتباس کہتے ہیں۔ تو یہ اقتباس لطیف بھی ہے، لطیف اس اعتبار سے ہے کہ مصنف کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب میں حمد مراد ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اپنی کتاب کی ابتدا کی۔ تیسرے مرحلے میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مصنف نے اضمار قبل ذکر کیا، اور یعنی ضمیر کو ذکر کیا اور اس سے پہلے اس کا مرجع مذکور نہیں ہے، تو وہی جواب دیا ہے جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے دیا ہے کہ اگرچہ یہاں اضمار قبل ذکر ہے، لیکن یہ دلالت اس بات پر ہے کہ 3 وجہ ذکر کی۔ نمبر 1 دلالتاً، دوسرا اشارتاً، اور تیسرا آگے ہے ایماءً۔ تو نمبر 1 مصنف نے اضمار قبل ذکر اس لیے ذکر کیا تاکہ دلالت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے، خاص طور پر شریعت سے متعلق کسی کتاب اور کسی کلام کے افتتاح کے وقت لازمی طور پر یہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہاں جو حمد کا ذکر ہو رہا ہے تو اس حمد کے لائق اور کوئی ذات ہے بھی نہیں اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، تو جب وہ متعین ہے، وہ مقرر ہے، تو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پیچھے بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ حمد کا جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ کسی اور کی تعریف کے لیے ثنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حمد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متعین ہے، حمد کی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لہٰذا اس کی تصریح کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کے علاوہ کسی اور کی چیز کی طرف وہم جاتا ہے، کیونکہ عظمت اور جلالت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، اور انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ دوسری وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو علوم اسلامیہ میں شروع کرے تو اس کے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے پیش نظر نہیں ہونی چاہیے، اور خاص اسی چیز پر اس کو اکتفا کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف التفاظ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال یہاں وارد ہوتا ہے، اس سوال کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا يقال ان ابتدأ المتن بالتسمية فلا اضمار قبل الذكر وان لم يبدأ لزم ترك العمل بالسنة لأننا نقول يكفي في العمل بالسنة ان تذكر التسمية باللسان او تختر بالبال او تكتب على قصد التبرك من غير ان تجعل جزءا من الكتاب وعلى كل تقدير يكون الإضمار قبل ذكر المرجع في الكتاب۔ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اگر مصنف نے متن کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ کی ہے تو پھر تو یہاں اضمار قبل ذکر نہیں ہے، اور اگر مصنف نے اپنی متن کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کی ہے تو پھر تو عمل بالسنہ یعنی سنت پر عمل کا ترک لازم آئے گا، کیونکہ ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ عمل سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ بسم اللہ کو زبان پڑھ کر ذکر کیا جائے، یعنی بسم اللہ کو ذکر کیا جائے زبان کے ساتھ، یا ذہن میں اس کا خیال لایا جائے، یا لکھ دیا جائے لیکن تبرک کے طور پر، اور اس کو کتاب کا حصہ نہ بنایا جائے، اور ان میں سے ہر ایک صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا۔ کتاب میں مرجع کے ذکر کرنے سے پہلے اضمار قبل ذکر آئے گا۔ ایک بہترین اعتراض ہوتا ہے اور واقعی اعتراض ہے، یعنی مصنف کی کتاب کو ہم اگر دیکھیں تنقیح الاصول، تو تنقیح الاصول میں تو وہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اور اس کے بعد الیہ یصعد الکلم الطیب کہتے ہیں، اور پھر خود یہ سوال کرتے ہیں کہ الیہ یہ کا جو ضمیر ہے وہ اضمار قبل ذکر ہے، یعنی اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے اور پھر یہ ضمیر یہاں ذکر کیا ہے۔ تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پہلے بسم اللہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ یہاں اضمار قبل ذکر ہے۔ تو اس لیے معترض اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر متن کی ابتدا بسم اللہ سے کی ہے، یعنی بسم اللہ اگر ہے تو پھر تو یہاں اضمار قبل ذکر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بسم اللہ شروع میں ذکر نہیں کی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اضمار قبل ذکر تو کا جو اعتراض ہے وہ تو واقع ہو جائے گا، لیکن بسم اللہ نہ ذکر کرنے کا جو
گناہ ہے وہ ملے گا، کیونکہ بسم اللہ ذکر کرنا یہ سنت ہے اور اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مصنف پر اعتراض ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں ہے کہ اگر بسم اللہ ذکر کیے تو خود وہ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں اضمار قبل ذکر ہے، اور دوسری صورت میں ہے کہ اگر وہ بسم اللہ ذکر کرتے ہیں نہیں کرتے تو پھر بسم اللہ کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔ تو اس کے جواب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے یہ دیا ہے کہ حدیث شریف میں جو بسم اللہ کے ذکر کرنے کی بات آئی ہے تو اس کے لیے بات ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھی جائے، بلکہ اس کام شروع کرتے وقت اگر زبان سے پڑھ لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے، یا دل میں خیال آئے تو یہ بھی کافی ہے، یا آدمی لکھ لے۔ لیکن لکھنے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک لکھنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو کتاب کا حصہ بنا دیا جائے، اور ایک لکھنے کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اس کو تبرک کے طور پر ذکر کیا جائے اور اس کو کتاب کا حصہ نہ بنایا جائے۔ اور جب اس کو کتاب کا حصہ نہ بنایا جائے اگرچہ لکھا جائے تو اس صورت میں بھی اضمار قبل ذکر آئے گا، کیونکہ وہ تو کلام میں ضمیر آیا ہے، اور یہ جو بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ یہ کلام سے باہر ہے، تو اضمار قبل ذکر ہر صورت میں یہاں واقع ہوگا، چاہے بسم اللہ ذکر کی جائے یا بسم اللہ موجود نہ ہو، دونوں صورت میں اضمار قبل ذکر ہے۔ اگر بسم اللہ موجود نہیں ہے تو پھر تو واضح ہے ضمیر اضمار قبل ذکر ہے، اور اگر بسم اللہ اگر ذکر کی گئی ہے تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مصنف نے تبرک کے طور پر کلام سے علیحدہ طور پر ذکر کیا ہے، تو اضمار قبل ذکر ہے۔ اور دونوں صورتوں میں یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کہ مصنف نے بسم اللہ کیوں نہیں ذکر کی، کیونکہ بسم اللہ کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اس کو زبانی پڑھ لے یا دل میں اس کا خیال آ جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ اس کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ الیہ یصعد الکلم الطیب میں یصعد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس یصعد اللفظ کی تشریح فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والصعود والحرکۃ الی المعالی مکانا وجہۃ الصعید للتوجہ الی العالی قدرا ومرتبۃ۔ فرماتے ہیں کہ صعود کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ صعود کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ انسان اونچے جگہ کی طرف حرکت کرے اور وہ مکان اور جہت کے اعتبار سے اونچا ہو، لیکن بعد میں اس کو مجازاً استعمال کیا جاتا ہے بلند جگہ کی طرف متوجہ ہونے کے معنی کے لیے قدر اور مرتبے کے اعتبار سے۔ یعنی یہاں جو لفظ استعمال ہوا الیہ یصعد الکلم الطیب کہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پاک کلمے بلند ہوتے ہیں، تو صعود تو حقیقت میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان نیچے کی چھت سے اوپر چڑھ جائے، سیڑھیوں پر چڑھ جائے جس میں نیچے کی جگہ خالی ہو اور اوپر وہ چلا جائے، تو یہ حقیقی معنی تو مکاناً اور جہتاً کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اس کا مجازی معنی بھی استعمال ہوتا ہے کہ مجازی معنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں بلند مقام پہ چلا گیا، مطلب اس کا جو درجہ ہے، اس کا جو مقام ہے وہ بلند ہو گیا۔ حقیقت میں وہ عام لوگوں کی طرح رہتا ہے، زمین پر رہتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن چونکہ اس کا جو درجہ ہے وہ بلند ہوتا ہے تو لوگ اس کو بھی بلندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس طرح اس ضمن میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام جگہ برابر ہیں تو یہ پاک کلمے اللہ کی طرف اوپر کیوں چڑھتے ہیں؟ تو اس سے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت اور مکان کا ثبوت ہوتا ہے، تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہاں مجازی معنی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں جب انسان الحمدللہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں، یہ کلمات اللہ تبارک کے سامنے بلند مقام والے ہو جاتے ہیں، اور اس کلمات کے پڑھنے والا بھی اللہ تبارک کے نزدیک بلند مقام والا ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت ثابت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اوپر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت اور مکان سے پاک ہے۔